السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین محترم، سامعین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح کی سلسلے کی اس کڑی کے ساتھ۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ قرآن مجید سارے عالم میں کس طرح پہنچے، اور عام اردو ہندی جو لہجہ ہے اس روزانہ کے معمول کی بات چیت کے انداز میں ہم یہ قرآن کا پیغام سارے عالم میں پہنچانے کی سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارا تعاون کریں، اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین، آپ بھی یہ کام کریے، اور ہمارا جو ہے مقصد سارے عالم میں کیسے پہنچے اس کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ سابق میں ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 87 تک ہمارا درس مکمل کر چکے تھے، جو 8ویں پارے کی تکمیل کی آیات تھی۔ آج سے الحمدللہ 9واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ باتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، وہ قوم مدین کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور جو ہے چوری کرتی تھی ناپ تول میں، تو شرک کے ساتھ یہ بھی بڑا گناہ وہ کرتے تھے۔ اور جو شعیب علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہتے وہ ان کے پاس آتے تو ان کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، یعنی کہ روک دیتے ان کو اور گمراہ بھٹکانے کی کوشش کرتے۔ اور جب یہ بار بار دعوت حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو دی، تو ان کے متکبر سردار، ہر امت میں ہر پیغمبر کے جو دور میں سب سے پہلے اختلاف جو کرتے ہیں نا معاشرے میں، جن کی اثر و رسوخ ہوتی ہے، جن کی ہانڈی چاول چلتا ہے، جن کے جو ہے پیٹ کے جہنم بھرے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سردار بنا کر پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نبیوں کی دعوت سے یا دعوت اللہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اور ان کا جو ہے وہ دکان بند ہونے کی ان کی کگار پر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے انکاری ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کا معاش بڑا دھوم دھام سے چلتا رہتا ہے، تو لہذا ان کی دنیا خراب ہوتی ہے، تو لہذا انبیاؤں کی دعوت کو یہ سب سے پہلے ٹھکرانے والے بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ پچھلی قوموں میں بھی، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو یا اس سے پیشتر صالح علیہ السلام کی قوم ہو، تو اس میں بھی قوم کے متکبر سرداروں نے ہی سب سے پہلے انبیاؤں کی دعوت کو روکا بھی، اور اس سے جو ہے جھٹلایا بھی۔ تو ان کے ساتھ وہ جو معاملہ ہوا، عذاب آیا، چیخ، اور لوط علیہ السلام کی جو قوم کو زمین اٹھا کر کے پٹک دی گئی فرشتوں کے ذریعے سے، اور آسمان سے پتھروں کی بارش وغیرہ، یہ ہم نے سابق میں تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں پر شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کے متکبر سرداروں نے یہ کہا کہ شعیب تم باز آ جاؤ، ہاں، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ ایک دھمکی ہوتی ہے، ایک دھمکی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ وہ سردار لوگ جو ہے نا یہی کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس میں سے انہی میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ جب رسول بنا کر کے بھیجتا ہے، تو یہ دھمکی سب سے پہلے دیتے ہیں تو تیری دعوت بند کرتا یا یہ بستی چھوڑ کے جاتا۔ آج بھی دیکھیے، اگرچہ کوئی اللہ کا بندہ توحید کی جو دعوت ہے، وہ دعوت کو پہنچانے کی خاطر جو اپنے ذرائع اپنی محنتیں کرتا ہے، تو سب سے پہلے قوم کے چودھری آ کر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو تیری دعوت تیرے پاس رکھ رہے بھائی، یا رہتا یا جاتا یہاں سے، ہاں، بستی چھوڑ کے جاتا یا کھاتا مارا، ایسے باتیں جو ہے آج بھی کرتے، کیونکہ اب تو کوئی رسول کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، معاشرہ پورا شرک میں مبتلا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انبیاؤں کی جو دعوت کے جو ورثہ ہیں، وہ اسی امت کے جو ہے علماء ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں۔
اب علماء سے مراد اگرچہ یہ کوئی لیتا ہے کہ اس کے پاس یہ سند ہے یا یہ سند ہے، تو یہ وہ سند نہیں ہے جس کو جتنا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہہ دیا، ایک آیت بلغ انی ولو آیا، کہ اگرچہ ایک آیت کا عالم اگرچہ کوئی ہے، اس کو اس کے بارے میں پتہ ہے، تو وہ اس کا کام ہے وہ ایک آیت دوسروں تک پہنچائے۔ آج ہمارے پاس بھی کامنٹ باکسوں میں آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں کی سند ہے، تم یہ اٹھا کے بول دے رہی، تو یہ سند ہم کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بلغ انی ولو آیا، ایک آیت بھی پتہ ہے تو ہمارا کام ہے پہنچانا۔ اللہ کے فضل سے ہم تو پوری قرآن آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے، تو لہذا سمجھو بات کو۔ تو دعوت توحید، دعوت اللہ، شرک سے دور اور بے ایمانی سے دور کرنے کے لیے انبیاؤں کی جو دعوت ہے، انبیاؤں کا جو مشن ہے، وہ مشن کو اس امت کے علماء اور اس امت کے جو ہے داعیان حضرات ہی لے کر چلیں گے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نبی پیدا کرنا ہی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، یاد رکھنا۔ تو میرے بھائی، حضرت شعیب علیہ السلام کو یہی دھمکی دی گئی ہے کہ ہم تمہیں تمہارے جو ہے نکال دیں گے تم کو بستی سے، تو یا تو پھر تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ ہاں، یہاں پر یہ بھی دھمکی دی ہے، یا تو تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تو واپس جو دین میں تھا۔ اب اگرچہ کوئی بندہ توحید پرست، اگرچہ شرک سے توبہ کر کے توحید پرست ہوتا ہے، تو اس کو یہی کوشش کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یہ کیسا جو ہے اس سے دور ہو جائے، وہ دعوت سے دور ہو جائے اور وہ پلٹ جائے اپنے طرف، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف۔ کیا چاہے باپ دادا شرک و کفر میں مبتلا تھے ہوں، مگر لوٹا دیں۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ بھائی پلٹا لو ان کی دعوت کو روکو، ان کے جو ہے پروگرامز مت ہونے دو۔ یہی کوشش ہوتی ہے معاشرے کے ان چودھریوں کی۔ تو یہی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے سرداروں نے یہی کہا کہ یا تو واپس وہ جو دین میں تھے، ہم جس طرح ہم شرک، کفر، بت پرستی یہ سب کرتے تھے، یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا، یا تو پھر ہم تے کو بستی سے نکال دیں گے۔ یہ ان کے سرداروں کا جواب تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں تب بھی واپس آئیں۔ ابے ہم یہ شرک اور کفر سے توبہ کر کے تو توحید کی طرف آئے، ہم اس کو ناپسند کرے پھر اور تو ہم آگوں آئی کی دعوت دے رہا کہہ رہے سردار چودھری۔ ہاں، یہ جواب جو ہے آج بھی توحید پرست لوگ دیتے ہیں، یہی انبیاء کا جواب ہوتا ہے، اور انبیاء جو ہے نا یہی جواب دیے ہیں، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ ہاں، پھر سے وہ جو ہے شرک و کفر میں بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ناپسند کرتے ہوں تب بھی ہم آ جائیں تیرے دین میں، مطلب جو تو شرک و کفر کرتا ہے اس میں واپس آ جائیں۔ یہی سوال حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا۔ انبیاء کفر و شرک پہ تو کبھی بھی نہیں رہے۔ ممکن ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی ابتدا سے پہلے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خاموشی کو اپنے دین پہ ہونا محمول کر لیا ہو، یا تغلیب کے طور پہ کہہ دیا ہو کہ کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام خود تو اکیلے تھے مگر ان پہ ایمان لانے والے کئی ہوں گے۔ تو لہذا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انبیاء ہوتا ہے نا، وہ انبیاء علیہ السلام یہ جو ہے شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے رہتا ہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، مگر عام امتیوں کی جو ہے یہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے۔ شروعات میں جو ہے یہ لوگ اگرچہ شرک و کفر میں مبتلا تھے، جیسے کہ صحابہ میں بہت سارے صحابہ جو ہے بت پرستی کیا کرتے تھے، مگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دیا تو بت پرستی کو ختم کر دیا۔ ہاں، تو بتانے کا مفہوم یہی ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ شرک پر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں رکھتا، یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا کہ اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا یہ کہ ہمارے رب کی مشیت ہو۔ ہمارے رب نے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کا قوم کے لوگوں کو جواب تھا، اگر تمہارے دین میں واپس چلے جائیں تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم اب جو شعیب کے امتی تھے، جو ان کے ساتھ دین میں تھے نا، تو یہ لوگ وہ شرک و کفر سے نکل کر آ کر ہی شعیب کی دعوت پر جو ہے نا توحید پر آئے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کیا ہم واپس چلے جائیں وہاں جہاں جو ہے ہم جو ہے چھوڑ کر آئے تھے جس کفر اور شرک کو؟ ہاں، اگرچہ ہم ایسا کرنے والے ہوں گے تو ہم اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے۔ ہاں، شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات کہا کہ شعیب کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، اگرچہ واپس ہم چلے گئے تو ہم شعیب اللہ پر جھوٹ بولنے والے بن جائیں گے۔
جو دعوت لے کر جو ہم پہنچے تھے. اگر ہم تمہارے دین میں چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جب دین حق کی تبلیغ کر رہے تھے اس وقت اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا, اللہ نے اس کا حکم نہ دیا تھا. الہ یہ کہ اللہ چاہے, مراد یہ ہے کہ نہ اللہ چاہے گا کہ ہم باطل اپنا لیں اور نہ ہی ہم اپنائیں گے. یہی جواب کہ بھائی ہم جب دعوت و تبلیغ شرک و کفر سے دور, یہ گنڈے پلیتوں سے دور ہو جانے کی جب دعوت ہم دے رہے ہیں, تو ہم جب دعوت دے رہے تھے تو ہم کا جھوٹ بول رہے تھے, تو ہم نے جب جھوٹ بولا اگرچہ ہم واپس گنڈے پلیتوں میں آ گئے, تو یہ والے دین میں اگرچہ شرک اور کفر کے دین میں ہم واپس چلے جائیں گے, تو ہم جس وقت تبلیغ کر رہے تھے تو ہم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا اللہ پر کہ یہ شرک و کفر ہے, اور ہم جائیں گے کیسے, وہ جائیں گے کیسے؟ الہ یہ کہ اللہ چاہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ چاہے گا کہ ہم باطل پر جائیں, نہ ہی ہم باطل پر جائیں گے. یہ جواب شعیب اور ان کے ساتھیوں نے دے دیا قوم کے لوگوں کو, اور یہ کہا کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے, سب سے بہتر وہی فیصلے کرتا ہے. یہ جواب قوم کے شعیب علیہ السلام کے ایمان لانے والے قوم کے لوگوں نے جواب دیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے. دیکھو جو شعیب علیہ السلام کے امتی تھے, جب انہوں نے سرداروں کو شعیب علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے واپس, ہم شعیب کے ساتھ رہیں گے, تو اب قوم کے لوگوں کو کہا جو ایمان لا چکے تھے کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع اور پیروی کی. تو شعیب کی اتباع اور پیروی اگرچہ تم نے کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے, ہم تمہارا تیاں پاچا کریں گے, ہم تمہیں دکھ دیں گے. مخاطب حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں کہ ہم سردار اور چودھری تم لوگوں کا نعت خواہ بند کر دیں گے اور زندگی تمہارے لیے دوبر ہو جائے گی. یا اس کے مخاطب خود ان کی اپنی قوم بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی اور ماپ تول کی ہیرا پھیریاں چھوڑ دیں تو پھر تمہارا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. یہ نظریہ محض اہل مدین ہی کا نظریہ نہ تھا, بلکہ ہر زمانے میں مفسد قسم کے لوگوں کا یہی حال رہا ہے. تجارت, سیاست اور دنیا کے دیگر معاملات جھوٹ اور بے ایمانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. آج بھی ہمارے تاجروں اور سیاست دانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. تو یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو تم یہ کام چھوڑ رہے ہو نا, شعیب کی دعوت کیا ہے, اللہ سے شرک نہ کرنا اور دوسرا ماپ تول میں کم نہ کرنا. تو قوم کے لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو اور جو ایمان لانے جا رہے تھے ان کو بھی ڈرا, اگرچہ تم لوگ شعیب کی دعوت کو نہیں چھوڑو گے, اس کی دعوت کی اتباع پیروی کرو گے تو نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اگرچہ تم یہ کام نہیں کرو گے تو تجارتوں میں کہاں سے تم کو فائدہ ہوگا, اور ایسی باتیں جو ہے وہ کرنے لگے تو سارا تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, ہم تم سے معاشی بائیکاٹ کریں گے. جو بھی ہو سکتا ہے وہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے اور دیگر قوم کے دوسرے لوگ جو مائل تھے, جو سرداروں کے علاوہ عام لوگ تھے, ان کو بھی ڈرا دھمکا کر کے رکھ دیا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہیں ہم نقصان پہنچائیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر ایک خطرناک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا. پھر جب بار بار یہاں جو ہے رجفہ سے مراد زلزلے کا ذکر ہے. رجفہ جو ہے زلزلے کو بھی کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں کہ ذکر ہے. جب دوسرے مقامات پہ ذلہ, بادل اور صیحہ, چیخ کا ذکر بھی آیا ہے. پہلے ان پہ یہ ایک بادل چھا گیا جس سے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں, پھر اس سے ہولناک اور دلخراش کرخت قسم کی آواز برآمد ہوئی. اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا تو یہ سب لوگ اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے. ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بستی سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا. دیکھو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو فائنل فیصلہ قوم کے اوپر آ گیا کہ قوم کو جو ہے وہ چیخ, بادل میں چنگاریاں, اور یہ بہت ساری مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ زلزلے نے آ لیا اور انہوں نے زمین میں چھپک کے اوندھے لیٹ گئے. آج بھی جب زلزلہ آتا ہے نا تو لوگ دیکھتے ہیں نا, آپ لوگ جیسے کہ جاپان وغیرہ میں, ٹوکیو میں بار بار زلزلے آتے ہیں تو لوگ جو ہے زلزلہ آتے جب جو ہے نا سینوں کو زمین پر لٹائے ہوئے زلزلے سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اوندھے کے اوندھے, یہ اوندھے ایک تو سیدھا ایک چت سونا ہے, ایک اوندھے یعنی کہ منہ کے بل, سینے کے بل پڑنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے, زلزلہ نے انہیں آ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا.
یہی جو ہے جس طرح پچھلی قوموں کو تباہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ کر دیا، اور اوندے وہ پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف عصی علی قوم کافرین۔ حضرت جو ہے جب یہ پڑھے کے پڑھے مر کے پڑھ کے اوندھے پڑھ کے رہ گئے، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا کبھی وہاں آباد ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی خسارے میں رہے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، تو اب میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں۔ جب یہ سارا ماجرا ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے شعیب اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، تو شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میری قوم، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک نہیں پہنچایا تھا؟ میں نے پہنچایا تھا۔ میں تمہارے پاس رات دن تمہارے چکر کاٹتا تھا، تم کو سمجھاتا تھا کہ اللہ کی جو ہے ساتھ تکبر مت کرو، اللہ کے دین کو مان لو، یہ چوری مت کرو، یہ کانٹوں میں ڈنڈیاں مت مارو، یہ ماپنے اور تولنے میں جو ہے کمی بیشی نہ کرو، ہاں، اور لوگوں کو پورا پورا تول کر دیو۔ مگر یہ لوگ سنتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کہ اے میری قوم، جو ہے میں تمہیں نصیحت کرتا رہا، اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، ہاں، اب میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، اور تم نے انکار کیا، تم کافر ہو گئے، مجھے کوئی ملامت نہیں ہے تم۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وہ بسی بسائی مدین بستی جہاں پر عذاب ہوا ہے، کہ وہ بعد میں جب زلزلے کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنے کے قابل تھی، اگرچہ کوئی جا کر دیکھتا اس بستی کو تو لوگ یہ محسوس کرتے کبھی یہاں پر قوم بھی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کو وہاں پر نافذ کیا کہ لوگ اچنبے میں رہ گئے، کبھی یہاں قوم بھی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ ایسا محسوس اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا کہ کبھی لوگ وہاں پر آبادی نہیں تھے، ایسا جو ہے بسی بسائی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا زلزلے سے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کی شدت اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بستی کی طرف رسول کو بھیجا، اپنے پیغام کو، اپنے نبی کو بھیجا، تو وہاں پر تھوڑا سا جو ہے ان کو تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ عاجزی کریں، مانگنا سیکھ جائیں، اللہ سے ڈریں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء وسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے اچھے اور برے دن تو ہمارے آبا و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں، پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رسولوں کو بھیجتا ہے تو شروعاتی طور پہ تکلیف کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کرتا ہے، بعد میں ان کو اتنا فراوان کرتا ہے نبی کی نبوت کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی برکت سے، بہت خوشحال جو ہے اس خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ پھر جو ہے ایک دم ہم جو ہے جب وہ انکار کریں گے، وہ نبی کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ایک دم اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قانون یا سنت جاریہ بیان کی گئی ہے۔ جب کوئی قوم مجموعی طور پہ نبی کی دعوت ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پہ ہلکا پھلکا عذاب بھیجا جاتا ہے، جیسے قحط سالی، مہنگائی، وبا اور بیماری وغیرہ۔ یہ عذاب تنبیہاں کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب قوم اس کا اثر قبول نہیں کرتی تو خوشحالی سے قوم کی آزمائش ہوتی ہے، رزق اور افرادی قوت میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے اچھے برے دن تو انقلاب زمانے سے ہمارے باپ دادا پہ بھی آیا کرتے تھے، اور اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اچانک عذاب الہی انہیں آ پکڑتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے اور برے دن ہم دونوں دیتے ہیں اس قوم کو، ہم دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیتے ہیں، بدحالی سے خوشحالی کی طرف بھی دیتے ہیں۔ شاید کہ بدحالی سے اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انصاری سے مانگیں، یا خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر اور اس کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رہا ہے۔ یہ سیناریو بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت خوب دیتا ہے، تو یہ کہنے لگتے ہیں ایسی قوم کے لوگ کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے ابا دادا پردادا کے اوپر بھی اچھے بھی آئے دن، قحط سالی بھی آئی، خوشحالی بھی آئی، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ہی دیتے ہیں آزمائش کے لیے تمہیں کہ کون اللہ پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
الفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے اللہ کا شکر بجا لاتے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے تو ہم زمین و آسمان کے برکات ان پر کھول دیتے. ہاں، زمین سے میوہ جات اگاتے، سبزیاں اگاتے اور آسمان سے پانی برساتے اور خوب سیر سے ان کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے، مگر اکثر انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی پاداش میں سزا بھی دی. کم مادی وسائل سے بھی خوش اسلوبی سے گزارا ہو جانا اور قلبی اطمینان کی کیفیت حاصل ہونا برکت کہلاتا ہے. ایمان اور تقوی برکت کے بڑے اسباب ہیں. یہ بات عام طور پہ جدید ماہرین معیشت اکنومسٹ کو سمجھ نہیں آتی. بہرحال تجربہ یہی ثابت کرتا ہے. ایک دوسری جگہ یوں فرمایا، اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر ارض و سماوات سے برکات کھول دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ یہ اللہ کی رحمت کو جان لیتے تو ہم جو ہے برکات ان پر نازل کرتے، مگر یہ موجودہ زمانے کے لوگ جو یہ روش اختیار کرتے ہیں کہ اچھے اور برے دن دو دن بھی آتے ہیں تو یہ تو اکنامیکل اپ ڈاؤنس ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم وہ سب کرتے ہیں، چڑھاؤ اتار اچھے اور برے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے. موجودہ دور میں اس کی ایک مثال سعودی عرب میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں اللہ کا قانون کسی حد تک نافذ ہے. وہاں برکت کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا ہے. جب وہاں تقوی زیادہ تھا تو برکت بھی زیادہ تھی. ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جس دن دعائے استسقاء مانگی گئی اسی دن بارش ہوئی. یعنی کہ مفسرین کا اپنا جو ہے نظریہ ہے اور انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ سعودی عرب جہاں پر اللہ کا قانون پوری دنیا میں واحد اللہ کا قانون حتی الامکان وہاں پر نافذ ہے، وہاں پر حدود آرڈیننس ہے، وہاں پر حدود کے حساب سے پنشمنٹس ہیں. پوری دنیا میں سعودی عرب ایک واحد خطہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتنے برکات اور اتنے جو ہے دولت کے انبار لگا دیے کہ ساری دنیا میں بانٹتے پھرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کی دولت ختم نہیں ہوتی. تو یہ مثال دے کر کے مفسر نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگرچہ کبھی بارش نہیں ہوئی، خدا نہ خواستہ بارش میں تاخیر ہوئی، تو استسقاء والی جو نماز جو اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، نماز استسقاء اللہ پانی برسا، تو نماز یہاں ختم ہوتی ہے، دعا ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر بارش نازل کرتا ہے. اور یہ مشاہدہ مفسر نے خود اپنی آنکھوں سے کیا ہے، یہ بتا رہا ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برکات نازل کرنے کی جو بات کر رہا ہے نا، یہ جیتی جاگتی مثال پوری دنیا میں دیکھ لو. ساری دنیا کو ختم کرنے کے لیے، سارے مسلمان ممالک کو ختم کرنے کے لیے طاغوت جو ہے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہاں، اس نے تباہ کیا، ہر ملک کو تباہ کیا جس کا جی چاہے، اس کا جی جو چاہے وہ کرتا ہے طاغوت. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی برکت سے، اللہ کی اتباع اور رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کی برکت سے آج قریب 100 سال سے توحید پرست جو ہے لوگ وہاں پر گامزن ہیں اور وہاں پر حکمرانی کرتے ہیں. تو ان کی خوشحالی دیکھ کر کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع اور پیروی کرنے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ برکات نازل کرتا ہے، جس طرح سعودی عرب وغیرہ میں برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشاہدہ حضرت جو ہے مفسر نے بیان کیا، میں بھی چلتے چلتے اس کا ذکر کر رہا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی الٹیمیٹم دے رہا ہے، کیا دنیا میں یہ لوگ جو ہے اللہ کے عذاب کو بھول گئے ہیں چاشت کے وقت، یعنی کہ جب جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف ہو رہے ہوں، اپنے کام دھام میں مصروف ہو رہے ہوں، تو ایسے ٹائم پر اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ چاہے تو وہ بھی لا سکتا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کو ڈرا رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے افآمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ اور اس جیسا لفظ بطور مشاکلہ عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا برائی کا جو رد عمل اللہ کی جانب سے ہوگا اسے بھی برائی کا نام دیا جائے گا، جیسے برائی کا بدلہ بھی اس جیسی برائی ہے، سورۃ الشورى میں بیان کیا گیا. اسی طرح معاندین کی جانب سے استہزاء کا جو رد عمل اللہ کی جانب سے ہوگا اسے بھی استہزاء کا نام دیا جائے گا.
یہ بات بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ کوئی مکر کر رہا ہے تو اس کے جواب میں الٹا جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا ان کی چال، مکر یعنی چال وغیرہ ہے، تو لفظی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی رد عمل کے ساتھ وہ ظاہر کرتا ہے، ویسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ بے خوف ہو گئے ہیں، حالانکہ ہاں اللہ تعالیٰ سے اگرچہ بے خوف ہو گئے تو تم ہی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے جو بے خوف ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو اے مسلمانوں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، خسارے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت سے دور مت ہو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے عذاب کو دعوت مت دو، شرک مت کرو، ہاں یہ گناہ ناپ تول کی گناہ مت کرو، ہاں لوگوں کو ناحق جو ہے ان کا مال مت چھینو، لوگوں کو ناحق قتل مت کرو، لوگوں پر جو ہے رزق کے دروازے بند مت کرو، اور اے دنیا والوں ہاں تم پر ایسا جو ہے وقت بھی آئے گا جس طرح پچھلی قوموں کو آیا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں کہیں پر فلڈ ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، فلڈ یعنی کہ وہ باڑھ جس کو کہتے ہیں، باڑھ سے جو ہے کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ ہاں یہ کون کرتا ہے بولو؟ ہاں ہم صبح کبھی ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، رات میں اتنے بجے ہوئے، ہاں یہ ویڈیو فوٹیج آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ یہ الٹیمیٹم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم نصیحت پکڑو اور اللہ کی برکات سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اس کے احکام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ یہی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان کو یہ ہدایت نہیں ملی جو ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ہم ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ وہ سن بھی نہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا پچھلی قوموں کے واقعات سن کر ان کے جو ہے چیزوں کو دیکھ کر بھی پھر بھی بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہاں اللہ اگرچہ چاہے تو ویسا ہی عذاب ان بستی والوں پر بھی لا سکتا ہے، ہاں اور جو ہے ہم نے جو ان کے بعد دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم پر کو وارث بناتا ہے نا اس زمین کا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ہاں اللہ چاہتا ہے تو وہ جو ہے اسی طرح کا عذاب ان بستی والوں پر بھی نازل کر سکتا ہے، اگر چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ہم ان پر بھی مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور سن بھی نہیں سکتے، کہ پھر جب ہم مہر لگا دیں گے تو رسول کی بات تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، پھر اس کے بعد عذاب ہم لے آئیں گے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے۔ تباہ شدہ بستیاں یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کی تباہی لوگوں کو سبق دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے لیے دعوت ہے کہ ہم نے اس طرح سے ان بستیوں کو تباہ کیا، ہم تمہاری بستیوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، لہذا ہمارے پیغام کو مان لو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کفر مت کرو اور رسول کی اتباع کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ یہ بستیاں جن کے احوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے اور جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، یعنی کہ ہم یہ واقعات بتا کر کے تمہیں پچھلی قوموں کا تذکرہ بتا کر کے تمہارے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے دل پر جو ہے مہر نہیں ہے نا تو مہر لگانے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ واقعات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ تم نصیحت نہیں پکڑے اس سے اور جھٹلا دیے، ہاں اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اگرچہ تم اللہ کے رسول کی دعوت کو انکار کر دیے، اس کی بات کو نہیں مانے، تو تمہارے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، اور مہر لگانے کے بعد جس طرح ان قوم والوں کا حال ہوا ہے اس طرح تمہارا بھی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ انسان جب ایک دفعہ کوئی نظریہ قائم کر لیتا ہے تو اس پہ ڈٹ جاتا ہے، بعد میں اس پہ حق واضح ہو بھی جائے تو اپنی انا کی تسکین کے لیے ڈٹا رہتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جب کہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ واقعات بتا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے قلوب کو نرم کرنا چاہتا ہے اور تاکہ ان کو ایمان دینا چاہتا ہے، مگر اگرچہ پھر بھی اس واقعات کو سننے کے بعد بھی ڈٹائی پر اگرچہ وہ لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ سمجھ لینا ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اس لیے وہ ڈٹائی پر ہیں۔ ہم اگرچہ دعوت دیتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ مت کرو، پھر بھی یہ جو ہے پھر بھی یہ بات نہیں مانتے تو سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا ہوا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما وجدنا لأکثرهم من احد وان وجدنا اکثرهم لفاسقین۔
ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا پاس نہ پایا اور ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی اکثر لوگ ایسے ہی تھے جو اللہ کی بات کے انکاری تھے، میجورٹی جو تھی نا وہ ایسے ہی تھے جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو رسولوں نے عہد و پیمان دیا مت کرنے کی جو ہے نا دعوت دی، تو انہوں نے جو ہے اس عہد و پیمان کو توڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سے عہد و پیمان کیے، اس کا بھی جو ہے نا ذکر اس میں آتا ہے۔ یہاں عہد الست کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یا روزمرہ کی زندگی میں کیے جانے والے وعدے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ الست بربکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو روحوں سے جو وعدہ لیا تھا وہ بھی جو ہے اس میں ہو سکتا ہے، اور جو ہے روزمرہ کی جو باتیں ہیں جس میں جو ہے نا اللہ کے احکام ہیں اس کے بارے میں بھی یہ تذکرہ ہو سکتا ہے، مفسر نے یہ بیان کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو فاسق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا، یعنی کہ ان کے بعد ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن نے عہد کا پاس بھی نہیں رکھا اور وہ فاسق بھی تھے۔ یہی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی، پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ معجزات کو جو جادو کہہ دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کیا اور اس کی قوم کی طرف بھیجا اور بہت سارے واضح جو ہے معجزات دیے، جیسے کہ عصا کو جو ہے سانپ بنانا یہ ایک معجزہ تھا، اور ید بیضا یعنی کہ بغل کے نیچے ہاتھ ڈالتے وہ تو وہ ہاتھ چمکتا بالکل لائٹ کی طرح روشن ہو جاتا اور چمکتا، تو جو ہے یہ معجزات اور بھی بہت ساری جو ہے نا معجزات کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اللہ کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرعون کیا اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو ہے مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی، پھر دیکھ لو فساد والوں کے لیے کیا انجام ہوا۔ یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو معجزات دے کر بھیجا اور بہت سارے جو ہے نا سبق جو ہے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ یہ کلیم اللہ تھے، طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے صرف کلیم اللہ کو شرف دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ وہ بات کرتے تھے، اور تو معجزات لے کر کے وہ فرعون کی طرف گئے اور اچھے انداز میں گئے، پھر بھی جو ہے فرعون اور اس کے جو ہے ملا یعنی کہ اس کے ساتھیوں نے، اس کے ماننے والوں نے، اس کے متبعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جھٹلایا اور ان کی دعوت کو بھی جھٹلایا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقیناً رب العالمین کا رسول ہوں۔ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، یعنی کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں ڈائنسٹی وائز جو ہے ایک نام چلتا ہے، کہیں شاہ چلتا ہے، کہیں پر ہمارے یہاں جو ہے نظام چلتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس 7 نظام 8 نظام جو گزرے ہیں، یہ نظام جو ہے یہ ٹائٹل ہے۔ تو اسی طرح مصر کے اندر جو بادشاہ بنتا تھا اس کو ٹائٹل دیا جاتا تھا کہ وہ اس کو فرعون کہا جاتا، تو یہ اس کا لقب تھا، اس کا ٹائٹل تھا۔ ان کا زمانہ غالباً 1500 سال قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں ان کی سلطنت بہت وسیع تھی، شام سے لے کر لیبیا اور حبشہ تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ سب سے بڑے بادشاہ شمس دیوتا کی روح بادشاہ وقت کے جسم میں حلول کر جاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو قوم تھی نا، مصر کی جو قوم تھی نا، وہ جو ہے عقیدہ رکھتی تھی کہ ایک دیوتا تھا شمس دیوتا، یعنی کہ سورج کا دیوتا جو بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کی جو ہے روح جو ہے اس کے اندر، اس کی روح جو ہے بادشاہ وقت فرعون کے اندر نفخ ہوتی تھی، یعنی کہ ہوتی تھی، اور وہ سب سے بڑا جو ہے نا رب بن جاتا تھا۔ یہ جو ہے یہ عقیدہ تھا وہ لوگوں کا، یہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ ان کی سلطنت جو ہے بہت بڑی تھی، سلطنت بہت وسیع تھی۔ شام، سیریا، سیریا لیوانٹ جو بھی ہے، سیریا سے لے کر کے لیبیا تک، یعنی افریقہ کا موسٹلی حصہ، اور جو ہے وہاں سے حبشہ اور یہاں پر سوڈان، صومالیہ، یہ حصہ پورا جو ہے یہ جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں تھا، یعنی کہ اس کی جو ہے نا سلطنت کا وسیع پیمانے پر اس کی بادشاہت تھی۔ اور یہ ان کے عقیدے تھے کہ بادشاہ وقت کے اندر کے سب سے بڑا دیوتا ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، گویا اس کا جسمانی مظہر ہوتا ہے۔ مغل بادشاہ بھی خود کو ذل الہی کہلاتے رہے۔ اب یہاں پر یہ مفسرین نے یہ کہا کہ مغل بادشاہ جو بابر، ہمایوں، اکبر وغیرہ ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ذل الہی ہی کہتے تھے۔ ذل یعنی کہ اس کی چھاؤں، اور وہی نظریہ جو ہے استعمال کرتے تھے۔ مغل سلطنت کوئی اچھی سلطنت نہیں تھی میرے بھائی، انہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ بادشاہوں نے، خاص کر کے یہ اکبر بادشاہ جو ہیں، یہ دین الہی نکالا ہے، اور اسلام سے ہٹ کر کے یہ نیا دین نکالا،
اور بہت ساری باتیں جو ہے اس کے تعلق سے ہیں، اکبر کے، بابر کے، ہمایوں کے، بہت سارے جو ہے یہ سلطنت جو ہے، اور یہ عقیدہ وہاں مصر سے ہی جو ہے آیا تھا، اپنے آپ کو ذل الہیہ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فلموں میں، اور خاص کر کے وہ مغل اعظم کی فلم میں جو ہے نا یہ چیز، یہ نقشہ بتایا ہے، جنبش مکون ہوشیار باش، اس طرح سے جو ہے نا ذل الہی پدھار رہے ہیں، تشریف آوری کر رہے ہیں. تو یہ القاب سے جو ہے خود کو بلواتے تھے. اور یہ بادشاہ جہانگیر وغیرہ جو ہے مجدد الف ثانی اسی دور کے جو ہے بہت بڑے جو ہے مجدد گزرے ہیں. مجدد شیخ احمد سرہندی ان کا نام ہے. تو جو ہے اس دور کے ہی جو ہے بہت بڑے جو ہے مفکر اور جو ہے مجدد گزرے ہیں. وہی دور. یہ لوگ جو ہے اپنے آپ اپنے سامنے سجدہ کراتے تھے عوام کو، سجدہ کرنا اور بادشاہ سے ملنا، ایسا ان کا رول تھا پچھلے زمانے میں. اور یہ جو ہے اپنے آپ کو ذل الہی کہلواتے تھے. تو چلتے چلتے میں نے یہ باتیں بیان کر دی ہیں. تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دو فرعونوں سے پالا پڑا. پہلا جس نے ان کی تربیت کی وہ رامسیس تھا. یعنی کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتا ہے نا کہ وہ ان کو قتل کرنے کا جو آرڈر تھا، سرکاری آرڈر، وہ آگے آئے گا. اور پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے بیان کیا، نہیں تو وہ موسیٰ کے تذکرے میں اور آگے دوسری جگہ جو صورتوں میں آئے گا وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس زمانے میں ایک جو ہے خواب بادشاہ نے دیکھا تھا کہ تیری بادشاہت کو نقصان، ایک بچہ پیدا ہوگا، اس طرح نجومیوں نے ان کو کہا تھا. تو سارے بچے وہ جو ہے مروا دیا تھا اس نے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چھپا کر کے ان کو جنم دیا. پھر جو ہے ایک ٹوکری میں جو ہے لکڑی کی ٹوکری میں ڈال کر کے پانی میں بہا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ہے ان کو فرعون کے گھر میں ہی پالا تھا. تو اس کا نام جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ رامسیس اس کا نام تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی تربیت میں 10 سال رہ کر آئے تو اس وقت رامسیس مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا، جس کے دربار میں حضرت موسیٰ نے دعوت و تبلیغ کی تھی. تاہم یہ صرف تاریخی معلومات ہی ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے مفسر کہ یہ صرف تاریخی معلومات ہیں، اور جو ہے یہ تاریخ کی روشنی میں ان کی چھان بین کے حساب سے انہوں نے کہا کہ رامسیس جو تھا وہ ان کو پال کر کے بڑا کرا تھا، اور واپس آنے کے بعد شعیب علیہ السلام کی جو تھی تو اس کا بیٹا آیا تھا. تو یہ تاریخی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اب اس میں کتنی سچائی اللہ بہتر جانے. تو یہاں پر آج ہم جو ہے ہمارا درس مکمل کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت ساری باتوں کو آج سیکھا ہے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایمان لانے والے کس طرح جو ہے قوم کے سرداروں کے ساتھ دعوت دی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے نازل کیا. ہم نے آیت نمبر سورۃ الاعراف کی 88 یعنی کہ 88 نمبر سے آج ہم نے اپنا درس کا آغاز کیا تھا، اور ہم جو ہے آج 104 نمبر کی آیت تک اپنا درس مکمل کر چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے، یہ دعوت کو سارے عالم میں عام کرنے کے لیے عام اردو ہندی بول چال میں، اگرچہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی کہ میرا جو لہجہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آسان نہیں دکھ رہا، تو ضرور کامنٹ کریں. میں اور کوشش کروں گا کہ اور آسان لہجے میں آپ کو اس باتوں کو سمجھا سکوں اور پڑھ کر سنا سکوں قرآن مجید کو. تو میں یہی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ دعوت کا کام، قرآن مجید کا کام آپ پیش کریں دنیا کے سامنے، اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ بلغ انی ولو آیا. ایک آیات بھی اگرچہ تم کو پتہ ہے تو وہ تمہارا کام ہے دوسروں تک پہنچانا. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو فروغ ہونے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دنیا میں یہ دعوت پھیلنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور کوئی اشکال ہے تو کامنٹ باکس میں ہمیں سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ یہ قرآن کی دعوت سارے عالم میں پہنچ سکے. اور ہم توحید کا جو ہے معاملہ جو ہے توحید سے لوگ اکثریت دور ہے، تو یہ قرآن ایک توحید کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بجہاں جو ہے شرک سے روکا ہے، برے کاموں سے روکا ہے، اچھائیوں کی طرف بلایا ہے. تو لہذا اس کی دعوت آپ بھی پہنچائیں. تو آج کے لیے میں اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. مجھے اجازت، انشاءاللہ اگلے نشست میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.